ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پھپھو نے جیسے ہی اپنے کمرے کو لاک کیا تو میرا دل کافی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا کہ اگر میں پکڑا گیا تو میرا کیا بنے گا۔ جو گھونگھٹ میں نے اپنے اوپر اوڑھا ہوا تھا وہ کافی نیچے تھا۔ پھپھو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھیں، لیکن جیسے ہی پھپھو میرے ساتھ بیڈ پر آ کے بیٹھیں اور کہنے لگیں کہ نسرین اب چل، وہ کام کرنے کا وقت آ چکا ہے، تو میں حیران ہو گیا تھا۔ پھپھو یہی سمجھ رہی تھیں کہ میں نسرین ہوں، جبکہ میں تو ان کا بھتیجا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے الماری کی جانب لے کر جانے لگی تھیں۔ میں بیڈ سے نیچے اتر گیا۔ اچانک ہی پھپھو نے الماری کھولی تو سامنے دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ وہاں تو میرا نام وسیم ہے، میری عمر 22 سال ہے اور ان 22 سالوں میں نے بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ روزانہ میں اپنی ماں کی بے عزتی دیکھتا تھا تو مجھے کافی دکھ ہوتا تھا۔ یہ اماں کی دوسری شادی تھی۔ اماں کی پہلی شادی اماں کے چچا کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی۔ اماں اور ان کے چچا کا بیٹا کافی محبت کرتے تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اماں کی ہنسی خوشی زندگی کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی اماں کو خبر ملی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو اماں کافی روئی تھی، لیکن اماں کے اپنے چچا نے اماں کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ عورت منحوس ہے، اس کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اماں اپنے میکے آ گئی تھی، پر میرے نانا نے جلدی سے ہی اماں کا رشتہ کہیں اور کر دیا تھا۔ اس بار انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ لوگ اچھے ہیں یا برے، بس جلدی سے اماں کا رشتہ پکا کر دیا، کیونکہ بیوہ عورت کو ویسے ہی کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ اماں کی شادی کافی سادگی سے ہوئی تھی۔ میری دادی اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، کیونکہ انہیں میرے چچا نے بتا دیا تھا کہ یہ عورت منحوس ہے، اس نے میرے بیٹے کو کھا لیا ہے، اب تمہارے بیٹے کی خیر نہیں۔ اسی لیے دادی ہر وقت اماں کو طعنے دیتی تھی۔ اماں بھی چپ چاپ سہ لیتی تھی، کیونکہ اماں کو معلوم تھا یہ ان کی دوسری شادی ہے۔ اگر وہ ادھر سے بھی میکے چلی گئیں تو زمانے والوں کو کیا منہ دکھائیں گی۔ جبکہ میری نانی بھی یہی کہتی تھی کہ نسرین اب تجھے اپنی عزت خود ہی بنانی ہے۔ اماں اپنے سسرال والوں کی ہر بے عزتی برداشت کرتی تھیں۔ میرے ابا کو تو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی تھی۔ ابا اتنا زیادہ کماتے نہیں تھے، گھر کے حالات بہت ہی برے ہو گئے تھے، لیکن میری دادی نے کبھی بھی ابا کو یہ نہیں کہا تھا کہ پتر تو کچھ کما۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں 2 سال کا تھا تو اماں نے غلطی سے ایک کانچ کا گلاس توڑ دیا تھا۔ میری دادی نے جیسے ہی اماں کو گلاس توڑتے دیکھا تو وہ اماں پر چلانے لگی تھیں۔ انہوں نے اماں پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ میری اماں کا اپنے سسرال میں جینا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت ہر ظلم سہتی رہتی تھی، لیکن کبھی منہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ بچپن سے ہی جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اماں کو ایسے ہی ظلم سہتے دیکھ رہا تھا، جبکہ ابا بھی اماں کی طرفداری نہیں کرتے تھے، وہ تو اپنی اماں کے چہیتے تھے۔ حیرانی اس بات کی ہوتی تھی کہ جب بھی ابا آتے تھے تو رات کو میری دادی ابا کے سامنے اماں کی شکایتیں کرتی تھیں کہ آج اماں نے ان سے بدتمیزی کی۔ میں اس وقت 8-9 سال کا تھا، لیکن یہ باتیں سن کر میں کافی حیران ہو جاتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اماں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اماں تو کافی معصوم ہیں، اور اصل میں تو میری دادی ہی اماں پر ظلم کرتی ہیں، لیکن اس وقت مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوتی تھی کہ میں ابا سے کہہ پاتا کہ اماں بے قصور ہے، وہ اماں کو ڈانٹا نہ کریں اور اپنی اماں کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ اگر میں کہہ بھی دیتا تو مجھے معلوم تھا ابا نے مجھ پر بھی چلانا شروع کر دینا تھا۔ میں اپنے روم میں ہوتا تھا جب ابا اماں کو ڈانٹ رہے ہوتے تھے۔ میں حیران ہو جاتا تھا، لیکن اماں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا جو ان کی طرفداری کرتا۔ میں کافی چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی ابا کے جانے کے بعد میں اماں کے کمرے میں چلا جاتا اور ان کو تسلی دیتا تھا۔ اماں بھی مجھے دیکھ کر رونے لگ جاتی تھیں۔ وہ جیسے ہی مجھے دیکھتی تھیں کہ اتنا چھوٹا بچہ انہیں دلاسا دے رہا ہے تو وہ مجھے سینے سے لگا لیتی تھیں اور مجھے سمجھاتی تھیں کہ ایک تو ہی ہے جو میری کل کائنات ہے، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں وہ برداشت نہیں کر سکوں گی، اسی لیے تیرے لیے ہی میں یہ سب سہتی آ رہی ہوں۔ میں یہ سن کر حیران ہو جاتا تھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں نے اماں کو کہہ دیا کہ میرے لیے یہ سب برداشت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اماں کہتی تھیں کہ اب اور کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک یہی آخری منزل ہے
और यही मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। मैं भी चुप हो जाता था। मेरे पास इतनी छोटी उम्र में कोई और जवाब थे नहीं जो मैं अम्मा से कह पाता। अब्बा को कोई फिक्र नहीं होती थी। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और मुझे एक अच्छे स्कूल में दाखिला लेना चाहिए। मैं 7-8 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक स्कूल नहीं गया था। अब्बा को मेरी फिक्र ही नहीं होती थी। वो यही कहते थे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि वसीम को स्कूल में दाखिला दिलवा सकूं। अम्मा उनकी मिन्नतें करती थी कि सरकारी स्कूल में ही दिलवा दो, कम से कम वसीम पढ़ेगा तो सही। अम्मा नहीं चाहती थीं कि मैं अनपढ़ रहकर अब्बा की तरह ही बन जाऊं। अम्मा चाहती थीं कि मैं पढ़ा लिखा होकर अच्छे बुरे का फ़र्क जान सकूं। लेकिन मेरे 10 साल ऐसे ही गुजर गए थे। मैं स्कूल की शक्ल भी न देख सका। अम्मा अब घर पर ही मुझे पढ़ा देती थी। मैं काफ़ी ज़हीन था, बहुत जल्दी बातों को समझ लेता था। अम्मा काफ़ी खुश होती थी और यही दुआ करती थी कि मेरी ज़हानत का कुछ फ़ायदा भी हो। जब दादी ने मुझे देखा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो उन्होंने अब्बा को बता दिया और अब्बा के कान भरने लगीं कि अम्मा मुझे इसलिए पढ़ाती हैं ताकि मैं अब्बा के ख़िलाफ़ जा सकूं और बड़ा होकर अब्बा के सामने बोल सकूं। अब्बा ने अपनी अम्मा की बातें सुनकर अम्मा पर दोबारा से गुस्सा शुरू कर दिया और उस दिन अब्बा ने मेरी किताबें जलाकर राख कर दी थी। मेरा दिल काफ़ी तड़पा था कि काश अब्बा ऐसे ना होते, लेकिन मैंने बचपन से उन्हें ऐसे ही देखा था, इसीलिए मुझे आदत हो गई थी। छोटी सी उम्र में ही अम्मा ने मुझे नमाज सिखा दी थी और अब मैं अम्मा के साथ नमाज पढ़ता था तो यही दुआ करता था कि अल्लाह अम्मा पर आसानी फरमाए और उन्हें इस अजियत से निकाल दे। मैं यही चाहता था कि मैं अपने घर से दूर चला जाऊं। अब्बा की एक बहन भी थी। वो बहन लंदन रहती थी और काफ़ी सुकून से जी रही थी। मैं ये देखकर खुश हो जाता था कि पुप्पो अपने घर रह रही हैं, क्योंकि मुझे यही लगता था कि अगर वो आ जाएंगी तो अम्मा पर बोझ दुगना बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरी पुप्पो काफ़ी फसाद पैदा करती थी। मैं उनकी नीयत से वाकिफ़ था। मेरी पुप्पो जानती थी कि अब्बा की बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, लेकिन वो ज़मीनें बंजर थीं, इसलिए अब्बा को फ़ायदा नहीं होता था। पर फिर भी पुप्पो की यही ख्वाहिश थी कि उनकी इकलौती बेटी मेरी बीवी बन जाए, लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं था। जैसे ही मैंने होश संभाला तो अम्मा भी मुझे कहने लगी कि निदा काफ़ी मुंह फट है, वो बिल्कुल तुम्हारी पुप्पो पर गई है। अम्मा की बात सुनकर मैं अम्मा को तसल्ली देता था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि निदा मेरी बीवी बन जाए, इसीलिए वो बेफिक्र रहें। लेकिन मेरी पुप्पो तो यही चाहती थी कि निदा मेरी बीवी ही बने और बंजर ज़मीन निदा के नाम पर हो जाए। मुझे काफ़ी हैरानी होती थी कि इधर हमारे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा और उधर पुप्पो को ये फ़िक्र है कि वो जो ज़मीन है जो कि बंजर है और ना किसी काम की है, वो भी निदा के नाम हो जाए। उस ज़मीन के चक्कर में मेरी पुप्पो लंदन में सब कुछ अपने शौहर के पास छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गई। जिस दिन उन्होंने आना था मेरी दादी काफ़ी खुश थी और कहने लगी थी कि बेटी आ रही है। अम्मा से उन्होंने सारे घर की सफाई करवाई थी। ये देखकर मैं हैरान हो गया था। अम्मा अकेली थीं जो इस घर की सफाई कर रही थीं। मेरी दादी ने कभी नौकर चाकर नहीं रखने दिए थे। कहती थीं कि घर का बजट इतना नहीं है कि हमारी अयाशी हो सके। लेकिन अम्मा घर की सफाई कर रही थीं तो मुझे देखकर तरस आने लगा था। मैं अब अम्मा की मदद करने लग जाता था। जैसे ही मैं अम्मा की मदद कर रहा था, मेरे कपड़े मैले हो चुके थे। मैं कहीं भी दिखने से इस घर का बेटा नहीं लग रहा था। अचानक ही जैसे एक लड़की मेरे सामने आई तो मुझे देखकर कहने लगी, क्या मैं इस घर का नौकर हूँ? उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान हो चुका था। मैं जान गया था कि वो मुंह फट लड़की और कोई नहीं बल्कि मेरी कज़न यानी कि निदा ही है। लेकिन मैंने उसको कोई जवाब न दिया। अम्मा ने मुझे बहुत तमीज़ सिखाई थी कि किसी भी लड़की से कोई फजूल बात नहीं करनी। इसी वजह से मैं भी चुप रहा और अपने काम पर ही लगा रहा। वो निदा कुछ देर बाद वहाँ से चली गई थी। जबकि पुप्पो आईं, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने प्यार से मुझे सलाम किया। मैं भी जानता था कि अंदर से पुप्पो कैसी हैं। वो तो बस बाहर से दिखावे करके मुझसे प्यार से पेश आ रही थी। उनके आने से अम्मा पर जिम्मेदारी का बोझ और भी बढ़ गया था। मैं अम्मा पर काफ़ी तरस खाता था। मैं ही था जो अम्मा की तरफदारी करता था, वरना मेरी दादो तो अम्मा से 24 घंटे काम लेती थीं। पुप्पो और निदा को तो वो अपने कमरे से निकालती ही नहीं थी। अम्मा रात को थक जाती थी, लेकिन कोई भी इतनी जहमत नहीं करता था कि उनसे कुछ पूछ ले। उस वक्त मैं ही किचन में जाकर अम्मा के लिए खाना तैयार करता था।
لیکن میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اگر دادی یا ابا میں سے کسی نے بھی ندا کے ساتھ میرے رشتے کی بات کی تو میں صاف انکار کر دوں گا، اور اگر کسی نے مجھے دھمکی دی تو میں بھی اس گھر سے چلا جاؤں گا، اپنی ماں کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ میری پھپھو نے ابا سے بات کر لی کہ ابا ندا کو اپنی بہو بنا لیں۔ اس وقت میں 20 سال کا تھا، پر جیسے ہی میں نے یہ بات سنی تو میں نے اماں کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں انکار کر دوں گا اور سب کے سامنے کروں گا۔ اماں نے مجھے منع کیا کہ اگر میں نے ایسی حرکت کی تو ابا کو غصہ آ جائے گا اور وہ مجھے مارنے لگیں گے، لیکن مجھے کسی چیز کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے جو سب بچپن سے دیکھا تھا اس کے سامنے تو میری پٹائی کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ سب منظور ہے، لیکن ندا کو میں اپنی بیوی کبھی نہیں بناؤں گا۔ میں نے یہ سب کے سامنے بولا تو سب لوگ ہی حیران ہو گئے۔ میری پھپھو تو ناراض ہو گئی تھی، وہ تو گھر سے جانے کی دھمکیاں دینے لگی تھی کہ میں واپس لندن جا رہی ہوں۔ میں تو دل میں کافی خوش ہوا تھا، لیکن اماں اداس ہو گئی تھی اور مجھ سے کہنے لگی تھی کہ اپنے بیٹے سے وہ یہ امید نہیں کرتی تھی۔ میں حیران ہوا کہ اماں کو آخر کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اماں ندا کو کبھی بھی اپنی بہو نہیں بنائیں گی۔ میں نے اماں سے بات کی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ مجھے چپ رہنے کا کہہ رہی ہیں، تو اماں ڈر سے کانپنے لگیں اور مجھے کہنے لگیں کہ تم اپنی پھپھو کو نہیں جانتے، وہ بہت خطرناک عورت ہے۔ اس کی بات سن کر تو میں حیران ہو گیا، لیکن اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں نے انکار کر دیا تھا۔ تب سے ہی دادو، ندا اور اماں کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اچانک ہی ایک دن ابا کے دوست کا ایک ملازم کافی گھبراتا ہوا ہمارے گھر آیا تھا۔ ہم لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو گئے، لیکن جیسے ہی اس نے وہ خبر سنائی تو سب کے ہی ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ خبر ہی ایسی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ابا اور میرے تعلقات آپس میں کافی بگڑے ہوئے تھے۔ ابا کی اماں کے ساتھ بھی نہیں بنتی تھی۔ ابا صرف اپنی اماں کی ہی سنتے تھے، لیکن ابا کے انتقال کی خبر سن کر تو میں بھی افسردہ ہو گیا تھا۔ اماں بھی رونے لگی تھی، لیکن اب اماں کی ساس یعنی کہ میری دادو نے اماں کو ہی اس چیز کا قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیا اور کہنے لگی، تو پہلے سے ہی منحوس تھی، تیرا پہلا شوہر بھی تیری وجہ سے مر گیا اور اب میرے بیٹے کو بھی تو مار چکی ہے۔ وہ اماں کو گھر سے نکالنے لگی تھیں، لیکن اماں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم لوگ کہاں جاتے؟ اماں جانتی تھی کہ میکے والے بھی انہیں اب گھر نہیں آنے دیں گے، کیونکہ انہیں بھی یہی لگتا تھا کہ اماں منحوس ہیں، اور نانا اپنے خاندان والوں کو کیا جواب دیتے۔ اسی لیے اماں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اسی سسرال میں رہ کر ہی ذلیل و رسوا ہوں گی۔ اب اماں کی حیثیت کام والی جیسی تھی، لیکن انہیں دنوں میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں گا۔ میں جانتا تھا کہ اب جو بھی زمین ہے وہ ابا سے اب میرے نام ہو چکی ہے، اسی لیے میں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ میں وہ ساری زمین بیچ دوں گا۔ وہ بنجر زمین کافی سستی بکی تھی، لیکن پھر بھی میرے پاس اتنے پیسے آ گئے تھے کہ میں اپنا کاروبار شروع کر سکتا۔ میں فوراً شہر چلا گیا تھا اور اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا، لیکن ابھی میں اتنی ترقی نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے اماں وہی کام کرتی تھیں جو گھر والے ان سے کہتے تھے۔ خصوصی طور پر میری پھپھو اماں سے بہت زیادہ کام کرواتی تھیں۔ میں جیسے ہی گھر جاتا تو ہفتے کی رات ہوتی تھی، لیکن اماں ابھی بھی پھپھو کے پاس ہی سوتی تھیں۔ جب بھی میں ان سے وجہ پوچھتا تو اماں یہی کہتی کہ پھپھو کچھ کام کرواتی ہیں تو میں ان کا کام کرتی ہوں۔ اماں کی بات سن کر تو میں حیران ہو جاتا اور سوچتا کہ کب وہ دن آئے گا جب اماں ان کاموں سے چھٹکارا حاصل کر پائیں گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری پھپھو اماں پر حکم چلائیں اور اماں وہی کام کریں۔ اماں اب روز رات کو پھپھو کی طرف چلی جاتی تھی، ان کے کمرے میں ہی رہتی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو جاتا تھا کہ آخر پھپھو ایسا کیا کام کرواتی ہیں کہ رات کو ہی اماں کو ان کے روم میں جانا ہوتا ہے۔ ندا تو اپنے دوسرے روم میں ہوتی تھی۔ مجھے کافی تجسس ہوتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پتہ لگانے کا سوچا کہ آخر میں دیکھ سکوں کہ اماں سے پھپھو کیا کرواتی ہیں، پر انہی دنوں میری طبیعت کافی خراب ہونے لگی تھی، میرا سر کافی بھاری ہونے لگ گیا تھا۔ اب تو میں بلا وجہ اماں پر بھی غصہ کرنے لگا تھا۔ مجھے افسوس ہوتا تھا کہ میں اماں پر بلا وجہ غصہ کرتا ہوں، لیکن میرا خود پر کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھ سے یہ سب کوئی اور کروا رہا ہو، لیکن اب میں اپنی دادی کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو میں حیران ہو چکا تھا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میری کیفیت کافی عجیب سی ہو گئی تھی، لیکن میں دوبارہ سے شہر چلا گیا۔ شہر جا کر مجھے تھوڑا سکون ملا تو میں نے اماں کو کال ملائی۔
اور اماں سے معافی مانگی کہ میں ان سے کافی غصے سے پیش آیا ہوں۔ اماں بھی کہنے لگیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، میں سمجھ سکتی ہوں۔ مجھے کافی عجیب لگا تھا کہ اماں نے آگے سے کوئی بھی صفائی نہیں مانگی۔ میرا کاروبار کافی اچھے سے چلنے لگا تھا۔ اب میرے کاروبار کی ترقی ہو رہی تھی، لیکن جب بھی میں اماں سے کہتا کہ اب وہ پھپھو کے پاس نہ جایا کریں اور ان کی بات نہ سنا کریں، تو اماں مجھے چپ کروا دیتی اور کہتی کہ ابھی انہیں اسی سسرال میں رہنا ہے اور میری خاطر انہیں یہ سب کرنا ہے۔ میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ میرا کاروبار اب چلنے لگا ہے، انہیں یہ سب میری وجہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اماں کہتی کہ تو میری بات نہیں سمجھ سکتا، اور پھر بھی خصوصاً رات کو وہ پھپھو کے پاس ہی ہوتی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو جاتا تھا۔ اچانک ہی آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں پانی پینے کے لیے کچن میں چلا گیا۔ جیسے ہی میری نظر پھپھو کے کمرے کے دروازے پر گئی تو دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ ابھی میں اندر جا کر دیکھنے ہی والا تھا کہ جب اماں باہر آتی دکھائی دی۔ وہ صبح کے 5 بجے باہر نکل رہی تھیں، لیکن اماں کی حالت دیکھ کر میں کانپ کر رہ گیا، کیونکہ اماں کافی گھبرائی ہوئی تھیں۔ ان کا چہرہ پسینے سے تر تھا، ان کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، ان کے بال اجڑے ہوئے تھے، اماں کے کپڑے جگہ جگہ سے مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران ہو گیا۔ میں بھاگتا ہوا اماں کے پاس گیا تو اماں مجھے دیکھ کر اور بھی گھبرا گئیں اور مجھے پیچھے دھکیلنے لگی تھیں اور کہنے لگیں کہ میرے قریب مت آنا۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران ہو گیا تھا۔ میں نے اماں کو ان کے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹایا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے، یہ ان کی حالت ہے۔ اماں کہنے لگیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، بس گرمی کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے۔ لیکن میں جانتا تھا کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو اماں مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں یہ دیکھ کر ہی رہوں گا، اسی لیے میں شہر جانے کی بجائے اب اپنے گاؤں میں ہی رہا۔ گاؤں میں رہنے کی وجہ سے میری کیفیت دوبارہ سے خراب ہونے لگی تھی۔ مجھے اماں پر بلا وجہ غصہ آنے لگتا تھا، اور اب میں ندا سے بات کرنے کا موقع تلاش کرتا تھا، لیکن کچھ پل بعد ہی جب مجھے ہوش آتا تھا تو میں اپنی سوچ پر ہی حیران ہو جاتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ مجھے میری کیفیت سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ میں اماں سے پوچھنے لگا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کیوں ان پر بلا وجہ غصہ کرنے لگ جاتا ہوں، اور اب تو ندا سے بھی بات کرنے لگتا ہوں، کیونکہ پہلے تو میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ اماں میری بات سن کر آنسو بہانے لگی تھیں اور کہنے لگی تھیں کہ وسیم، تو ایسا کر کے تو شہر ہی چلا جا، تجھے گاؤں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر میں اماں پر حیران ہو گیا۔ میں انہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے شہر کیسے جا سکتا ہوں؟ میں اگر گاؤں آتا بھی تھا تو اماں کی وجہ سے ہی آتا تھا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ ضرور کچھ ایسا ہے جو اماں مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پھپھو کے روم میں جا کر رہوں گا۔ اماں کو اس رات میں نے دودھ دے دیا تھا، لیکن اس دودھ کے اندر میں نے نیند کی دوا ملا دی تھی۔ اسی وجہ سے اماں کا سر چکرانے لگا تھا اور وہ میرے ہی کمرے میں سو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میں کافی پرسکون ہو چکا تھا کہ اب میں اپنا کام کر سکتا ہوں۔ میں نے جلدی سے ہی اماں کا دوپٹہ لیا اور اسے گھونگھٹ کی طرح اپنے سر پر لے لیا تھا، کیونکہ اماں بھی یہی کرتی تھی۔ اب میں اپنے پھپھو کے روم میں جانے لگا تھا۔ ان کے کمرے میں کافی اندھیرا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا، لیکن جلدی سے بیڈ پر جا کر میں بیٹھ چکا تھا۔ میں اپنی پھپھو کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھپھو نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر انہوں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور روم کو لاک لگا دیا تھا۔ اب وہ میری طرف بڑھنے لگی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا کہ نہ جانے پھپھو مجھ سے کیا کروانے والی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ چل نسرین، تجھے آج بہت زیادہ کام کرنا ہے۔ ان کی بات سن کر تو میں حیران ہو گیا تھا کہ وہ میری اماں سے کیا کام کرواتی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے کمرے کے سامنے بنی الماری کے پاس لے گئیں۔ جیسے ہی میں الماری کے پاس گیا تو انہوں نے اس الماری کا دروازہ کھول دیا اور مجھے اندر بھیجنے لگیں۔ الماری کے اندر جا کر تو میں حیران ہو گیا۔ یہ ایک خفیہ الماری تھی جس کے اندر ایک پورا کمرہ تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ وہ کیا کام کرتی ہیں۔ میں جیسے ہی اس کمرے کے اندر گیا تو وہ خفیہ کمرہ بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، پر اچانک سے ہی پھپھو نے جیسے ہی لائٹ آن کی تو پیلی روشنی سے پورا کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو میری روح فنا ہو چکی تھی۔ سامنے عجیب عجیب چیزیں لٹکی ہوئی تھیں، جس میں کافی پتلے بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں نے ان پتلوں کو دیکھا تو میرا چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا۔
پپھو مجھے کہنے لگیں کہ چل نسرین، اب تو یہاں بیٹھ جا اور تجھے وہ منتر پڑھنا ہے جو میں تجھے بولوں گی۔ پپھو کی بات سن کر میں حیران ہو گیا کہ وہ اماں سے یہ کام کرواتی رہی ہیں، پر اب آرام سے میں اس جگہ پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ اب مجھ سے منتر پڑھوانے لگی تھیں۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ رہے تھے، لیکن میں پپھو کو کسی بھی قسم کے شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتی گئیں، میں وہ کرتا گیا، اور پپھو کو یہی لگ رہا تھا کہ میری جگہ تو میری اماں ہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا۔ میری کیفیت کافی عجیب ہونے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی مجھے الٹی آ جائے گی، اور میں نے خود پر قابو پایا۔ کچھ دیر بعد ہی پپھو اس خفیہ کمرے میں چلی گئیں اور مجھے بھی واپس جانے کا کہنے لگیں۔ میں جلدی سے ہی واپس اپنے روم میں چلا گیا۔ واپس جا کر دیکھا تو اماں اٹھی ہوئی تھیں اور وہ ادھر ادھر ٹہل رہی تھیں جیسے وہ میرا انتظار کر رہی ہوں۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ میرے سینے سے آ کر لگ گئیں اور کہنے لگیں کہ پتر، یہ تو نے کیا کام کر دیا ہے؟ تیری جان خطرے میں ہے۔ تو جانتا نہیں ہے تیری پپھو کتنی خطرناک ہے، اور تو نے ایسی حرکت کی ہے کہ وہ تجھے چھوڑے گی نہیں۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور انہیں سمجھایا کہ پپھو نے جو حرکت کی ہے وہ اچھی نہیں ہے، انہوں نے آپ کا استعمال کیا ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ پر جیسے ہی اماں نے بتایا کہ وہ سب اس لیے کر رہی ہیں تاکہ ندا اور میری شادی ہو جائے، اور سب کچھ ندا کا ہو جائے، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ تم محنت کر رہا ہے اور بزنس کافی آگے بڑھے گا، اسی لیے وہ یہی چاہتی ہیں کہ وہ زمینیں تو ہاتھ نہ لگ سکیں لیکن یہ بزنس ندا کے قبضے میں آ جائے۔ اماں کی یہ بات سن کر تو میں حیران ہو گیا۔ مجھے اپنے پپھو کے ناپاک ارادوں پر کافی افسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اماں کو ان لوگوں کے سہارے نہیں چھوڑوں گا۔ اماں کو لے کر میں شہر آ گیا تھا۔ اماں میرے ساتھ جیسے ہی شہر آئیں تو اپنی قسمت پر دوبارہ سے رونے لگی تھیں۔ انہیں ابھی بھی افسوس ہوتا تھا کہ ان کی قسمت میں سکون کبھی نہیں لکھا تھا۔ میں نے اماں کو یقین دلایا کہ میرے ہوتے ہوئے اب انہیں کوئی بے سکونی نہیں ہوگی، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کی آگے والی زندگی میں جنت بنا دوں۔ مجھے ابا کے جانے کا کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ ابا نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ ہمارے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے باہر بھی بہت سے دشمن بنا لیے تھے۔ تبھی ایک دشمن نے انہیں گولی مار کر ان کا کام تمام کر دیا۔ دادی اب یہی کہتی تھی کہ میں اس دشمن سے بدلہ لوں، لیکن میرا کسی سے دشمنی مول لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگر میں اس سے بدلہ لیتا تو کل کو اس کا بیٹا مجھ سے بدلہ لیتا، اور ایسے ہی یہ دشمنی نسل در نسل چلتی ہی جاتی۔ اسی لیے میں سکون چاہتا تھا۔ شہر میں آ کر میں نے اماں کی دعاؤں کے سبب کافی اچھا بزنس بنا لیا تھا۔ اب میں کاروبار کی دنیا میں ایک نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ سب اماں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا۔ اماں کافی خوش ہوتی تھیں، لیکن میں نے پیچھے مڑ کر اپنی دادو اور اس پپھو کو نہیں دیکھا جس نے مجھ پر کالا جادو کروایا تھا، اور وہ کالا جادو بھی میری اپنی ماں سے ہی کروایا تھا۔ اماں نے مجھے مزید بتایا کہ پپھو نے ابا پر بھی یہی کالا جادو کروایا تھا، جس کی اثر ابا ان پر چلاتے رہتے تھے اور ان کے خلاف ہی رہتے تھے، جبکہ ایک کام دادی کافی عرصے سے کرتی تھی، اسی لیے اس نے اپنی بیٹی کو یہ سب کچھ سکھایا تھا۔ میں کافی حیران ہو چکا تھا کہ ہمارا معاشرہ کس حد تک نیچے گر چکا ہے۔ میرا کاروبار کافی ترقی کرنے لگا تھا۔ اماں بہت خوش ہوتی تھیں۔ اماں اب میری شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی یہی سوچ کر گزاری تھی کہ میں اماں کے ساتھ رہوں گا اور اپنا بزنس اماں کی وجہ سے ہی پھیلاؤں گا۔ ماں کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں اماں کو یہی کہتا تھا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے ایسی بیوی ملے جو میری ماں کو اپنی ماں نہ سمجھے۔ لیکن اماں مجھے کہتی تھی کہ زندگی میں ہم سفر کی کافی ضرورت پیش آتی ہے۔ اماں مدرسے درس دینے جایا کرتی تھیں، کیونکہ وہ گھر رہ کر بور ہو جاتی تھیں، اور اس مدرسے میں اماں کو ایک لڑکی پسند آ گئی تھی جو کافی دیندار تھی اور پرہیزگار تھی۔ اماں روزانہ مجھ سے اس لڑکی کی باتیں کرتی تھیں اور اس کی تعریفیں کرتی تھیں۔ ایک دن جیسے ہی میں نے اماں کو کہا کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ لڑکی اماں کی بہو بنے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو اماں تو کافی خوش ہونے لگیں۔ بس پھر کیا تھا، کچھ دیر بعد ہی ہمارا نکاح ہو چکا تھا۔ مجھے سادگی بہت پسند تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے تو تھے، لیکن میں پھر بھی سادگی کو پسند کرتا تھا۔ اماں نے ہمارا نکاح کروا دیا تھا۔
بہت کم لوگ ہمارے نکاح میں آئے تھے۔ اماں چاہتی تھیں کہ اس نکاح میں میری دادو اور پھپھو وغیرہ بھی شریک ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی بری نظر ہم پر پڑے، اس لیے میں نے اماں کو صاف صاف انکار کر دیا کہ ان کے ساتھ جو سب کچھ بھی ہو چکا ہے میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتا، اور نہ ہی وہ یہ سب کرنے والوں کو میں معاف کر سکتا ہوں۔ میں یہ جانتا تھا کہ اماں نے ان سب کو دل سے معاف کر دیا ہے، کیونکہ اماں اب میری ہی بھلائی چاہتی ہیں۔ اماں اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی کھوٹ نہیں رکھنا چاہتی، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آج میری زندگی کافی اچھی گزر رہی ہے۔ مجھے خود پر فخر ہے کہ میں اماں کو وہ سب سکون دے سکا جو انہیں کسی نے بھی نہ دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔